السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ ویلکم ٹو مائی فرسٹ ولاگ۔ یہ ہے میرا فرسٹ ولاگ، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے۔ تو اب آپ کو اس ولاگ میں بتانے والی ہوں کہانیاں وغیرہ، سب کچھ ڈیلی روٹین کے بارے میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مکافات عمل، ضمیر کی آواز۔ آموز کہانی۔ شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں ڈاکٹر احسان ایک مایہ ناز ہارٹ سرجن تھے۔ وہ اپنی مہارت کے لیے مشہور تو تھے، لیکن ان کا دل بہت سخت تھا۔ وہ غریب مریضوں کا علاج تب تک شروع نہیں کرتے تھے جب تک اسپتال کی بھاری فیس جمع نہ کروا دی جائے۔ ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا اور انسانی زندگی کی حیثیت دوسرے نمبر پر تھی۔ ایک سرد شام جب ڈاکٹر احسان اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جانے والے تھے، ایمرجنسی وارڈ میں ایک بوڑھا شخص اپنے 12 سالہ پوتے کو لے کر آیا۔ بچے کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ اسے دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور فوراً آپریشن کی ضرورت تھی۔ بوڑھے نے روتے ہوئے ڈاکٹر احسان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے پاس اس وقت صرف 10,000 روپے ہیں۔ باقی رقم میں اپنی زمین بیچ کر چند دنوں میں دے دوں گا۔ خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچا لیں۔ ڈاکٹر احسان نے سرد مہری سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، اسپتال کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جب تک 50% فیس کاؤنٹر پر جمع نہیں ہوگی، میں آپریشن تھیٹر میں نہیں جاؤں گا۔ بوڑھا اسپتال کے مینیجر اور دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا رہا، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ 2 گھنٹے پیسے کا انتظام کرنے میں گزر گئے اور بالآخر اس معصوم بچے نے دم توڑ دیا۔ بوڑھا اپنے پوتے کی لاش سے لپٹ کر روتا رہا اور ڈاکٹر احسان اپنی مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو گئے۔ اب بھی ڈاکٹر احسان آدھے راستے ہی پہنچے تھے کہ ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسپتال کے جونیئر ڈاکٹر کی آواز تھی جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ سر، جلدی واپس آئیے، آپ کے بیٹے کا سڑک پر شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کا بہت خون بہہ چکا ہے اور اسے فوراً سرجری کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر احسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے گاڑی گھمائی اور پاگلوں کی طرح تیز رفتاری سے اسپتال پہنچے۔ جب وہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص اپنے پوتے کی لاش اسٹریچر پر لے کر باہر جا رہا تھا۔ ڈاکٹر احسان جیسے ہی آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے، ڈاکٹروں نے سر جھکا لیے۔ ان کا اکلوتا بیٹا تڑپ تڑپ کر جان دے چکا تھا، کیونکہ وہاں کوئی دوسرا بڑا سرجن موجود نہیں تھا اور احسان خود فیس کے چکر میں لیٹ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر احسان اسی رہداری میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے جہاں چند منٹ پہلے وہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ قدرت کا انصاف بہت خاموش لیکن سخت ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے اپنی زندگی غریبوں کے مفت علاج کے لیے وقف کر دی۔ کیا آپ ان کہانیوں کے بارے میں کچھ یہ تھی ہماری کہانی۔ اب آپ نے اس سے کیا سیکھا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔